بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقاص والانا۔ سن کر کان پک گئے ہیں کہ عمران خان نے سسٹم کو ننگا کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کو ننگا کر گیا، نون لیگ کو ننگا کر گیا، پیپلز پارٹی ننگی ہو گئی، فضل الرحمان ننگا ہو گیا، سارے ننگے ہو گئے۔ لیکن عمران خان نے ایک شادی شدہ خاتون سے ناجائز تعلقات رکھے اور پھر اسے شوہر سے طلاق دلوا کر خود شادی کر لی، لیکن وہ ننگا نہیں ہوا۔ قوم کو پہلی بار پتہ چلا کہ عمران خان نے اپنی حکومت میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرض لیا، سب سے بڑا قرض لے کر کوئی ایک بھی میگا پروجیکٹ مکمل نہیں کیا، حتیٰ کہ سرکاری شعبے میں کوئی ہاسپٹل اور یونیورسٹیز تک نہیں بنائیں، لیکن وہ ننگا نہیں ہوا۔ آئی ایم ایف سے تاریخ کا بدترین معاہدہ کیا، جس کی وجہ سے مہنگائی آج بھی نہیں تھم رہی۔ 52 ارب ڈالر قرضہ لے کر بھی قومی خزانے میں صرف 11 ارب ڈالر چھوڑے تھے، جن میں سے 9 ارب ڈالر سعودی عربیہ، چین اور یو اے ای نے رکھے ہوئے تھے۔ کرونا نہ آتا اور باقی ملکوں کی انڈسٹریز بند نہ ہوتی تو اسی دور میں ملک دیوالیہ ہو جاتا، لیکن وہ ننگا نہیں ہوا۔ بیک وقت سعودی عربیہ، چین، امریکہ، یورپ، ترکی اور ملائیشیا سے تعلقات خراب کر لیے، بگاڑ لیے تھے۔ انڈیا نے کشمیر پر قبضہ کر لیا، یہ جواب میں ہارن بجاتا رہا۔ ایران جا کر دہشت گردی کا اعتراف کر کے آیا۔ افغانستان بھاگے ہوئے تمام دہشت گردوں کو بغیر سرنڈر کروائے پاکستان واپس لے آیا، یعنی ٹی ٹی پی کو بحال کر دیا، لیکن وہ ننگا نہیں ہوا۔ انڈیا، اسرائیل، طالبان اور بی ایل اے کی حمایت کر کے عمران خان ننگا نہیں ہوا۔ ملک کے بڑے بڑے فیصلے اپنی تعویذ گنڈوں والی بیوی کی رہنمائی سے کرتا رہا، جو فعال، شگون اور کالے علم کی روشنی میں مشورہ دیتی رہی، لیکن عمران خان ننگا نہیں ہوا۔ کے پی کے پر 9 سال میں اتنا قرضہ چڑھا دیا، اب تو زیادہ سال ہو گئے ہیں کہ وہاں اب سرکاری تنخواہیں اور پینشن دینے کے لالے پڑ گئے۔ ہر عہدے کے لیے بدترین شخص کا انتخاب کیا، غرض ہر لحاظ سے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن عمران خان ننگا نہیں ہوا۔ قوم کو پہلی بار پتہ چلا کہ عمران خان وزیر اعظم ہاؤس سے صرف ڈائری لے کر نہیں نکلا تھا، بلکہ پورا توشہ خانہ بھی سمیٹ کر لے گیا، اور کم از کم 20 ملین ڈالر کے تحائف چرائے۔ سکھوں نے سونے کا لوٹا دیا، وہ بھی چرا لیا، ساتھ ہی وزیر اعظم ہاؤس سے خفیہ دستاویز بھی یعنی سائفر لے کر اڑ گیا، لیکن عمران خان ننگا نہیں ہوا۔ نواز شریف کی لندن میں 6 ملین پراپرٹی کا حساب مانگنے والے نے ملک ریاض کو اسی لندن سے وصول ہونے والے ثابت شدہ 190 ملین پاؤنڈز کرپشن کے رقم آرام سے واپس کر دی، یعنی بخش دی، اور اس سے سوال تک نہیں کیا۔ بدلے میں ملک ریاض سے ہیرے، زیورات اور سینکڑوں ایکڑ زمین اور اوپر بلڈنگ توفتاً وصول کی، لیکن عمران خان ننگا نہیں ہوا۔ اپنے حامی تاجروں میں 3000 ملین ڈالرز ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیے، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل ہے۔ ایف بی آر کو ہدایت دیں کہ شاہ محمود قریشی اور اسد کیسر کی زمینوں سے ٹیکس وصول نہ کیا جائے، اس طرح کے بڑے زمینداروں کو ایمنیسٹی دے دی، لیکن وہ ننگا نہیں ہوا۔ اپنی بہن کو ایمنیسٹی دے دی، وہ ننگا نہیں ہوا۔ عالمی اداروں نے رپورٹ کی کہ پاکستان میں کرپشن تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، لیکن وہ خان ننگا نہیں ہوا۔ قوم کو پہلی بار پتہ چلا کہ عمران خان انتہا درجے کا جھوٹا ہے، انتہا درجے کا منافق ہے، انتہا درجے کا توہم پرست ہے، انتہا درجے کا کینہ پرور ہے، اپنی کہی ہوئی باتوں سے پھر جانے میں اپنا ثانی کوئی نہیں رکھتا، غلط فیصلے کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا، انتہا درجے کا احسان فراموش ہے، انتہا درجے کا فسادی ہے، انتہا درجے کا متکبر ہے، اقتدار کی ایسی ہوس ہے کہ کرسی کے حصول کے لیے پورے ملک کو داؤ پر لگا سکتا ہے، لیکن وہ ننگا نہیں ہوا۔ یہ سارے وہ حقائق ہیں جو عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس نے پورے سسٹم کو ننگا کیا، مگر ان تمام تر چیزوں کے باوجود وہ خود ننگا نہیں ہوا۔ اس نے ملک چلتے ملک کو ڈیفالٹ کروانے کے لیے ہر کوشش کر دی، لیکن وہ ننگا نہیں ہوا۔ اس نے پاکستان کے باہر بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں ریمیٹنسز نہ بھیجنے کا مشورہ دیا، ایک تحریک چلائی، پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر دی،
لیکن وہ ننگا نہیں ہوا. اس نے پاکستان کے ہر شہری، ہر سیاستدان کو غدار ڈکلیئر کروایا، مگر اسرائیل کے آرٹیکلز اس کی حمایت میں لکھے جا رہے ہیں، وہ ننگا نہیں ہوا. جب پوری دنیا اسرائیل کی بربریت کی مخالفت کر رہی تھی، غزہ کے ساتھ کھڑی تھی، اس کے ٹویٹر سے ایک ٹویٹ بھی اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے حق میں نہیں آئی، مگر وہ ننگا نہیں ہوا. اس نے پاکستان اور بھارت کی جنگ میں اس کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھارت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، مگر وہ ننگا نہیں ہوا. اس نے تمام تر سیاستدانوں کو نیپوٹزم اور کرپشن کا مافیا، سسیلین مافیا تک کہلوا دیا، مگر خود تمام تر کرپشن کے ثبوت اس کے خلاف اور غداری اس کے زمرے میں آتی ہے، مگر خود کرپشن کے تمام تر ثبوت اس کے خلاف نکلے، مگر وہ ننگا نہیں ہوا. اپنی بہن کو کہتا رہا کہ اس کا سیاست سے، اپنی بیوی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج بہن کے کہنے پر سی ایم کے پی کے چینج ہو جاتا ہے، بیوی پورا صوبہ چلاتی ہے، پہلے پنجاب کو ہڑپ کرتی ہے، پھر کے پی کے میں راج کرتی ہے، مگر وہ ننگا نہیں ہوا. عورتوں کے ساتھ دوسروں کے کنیکشن ثابت کرنے کے لیے ایجنسیز کو لگا دیا، مگر خود عورتوں کے ساتھ رنگ برنگی، عورتوں کے ساتھ راتوں کو ویڈیوز، آڈیوز، کالز لیک ہونا شروع ہو گئیں، مگر وہ ننگا نہیں ہوا. ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر ڈی چوک پہ بدکاریاں کرواتے رہے، مگر وہ ننگا نہیں ہوا. یہ تمام تر حقائق ہیں کہ جس میں اس نے سارے سسٹم کو ننگا کر دیا، مگر اتنے حقائق کے باوجود بھی آج کہتے ہیں کہ وہ ننگا نہیں ہے، بلکہ وہ ننگا نہیں ہے، اس کے تن پر ایک کپڑا نہیں ہے، اس کی روح جو ہے وہ بھی سب کے سامنے آ چکی ہے کہ کس طرح اس نے نقصان پہنچایا ہے. دوسری طرف قبضہ مافیا، وکلا اور ججز کا گٹھ جوڑ گندا ہے پر دھندا ہے. پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کے تحت کئی گھر، زمینیں اور جائیدادیں قبضہ مافیا سے چھڑا کر اصل مالکان کے سپرد کی گئی ہیں. پنجاب حکومت نے اس آرڈیننس کے تحت یہ اقدام اس لیے اٹھایا کیونکہ عدالتیں بر وقت فیصلے کرنے کی بجائے بیجا تاخیر سے کام لیتی ہیں. یعنی یہ ایک دھندا ہے، پر ہے تو گندا لیکن دندا ہے کی روایت پر چلتے ہوئے قبضہ مافیا کی موت کو دیکھ کر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے اعتراض اٹھا کر آرڈیننس پر عمل درآمد رکوا دیا. تلخ حقیقت تو یہ ہے کہ ملک کی تباہی کی اصل ذمہ دار اب عدالتیں بن چکی ہیں پچھلے کچھ عرصے سے. اب اگر عدلیہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہی ہوتی تو حکومت کو ایسے آرڈیننس لانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. عالیہ نیلم کے اعتراض پر کئی سوالات جنم لیتے ہیں. معزز چیف جسٹس صاحبہ، ان کا احترام بہت ہے، لیکن کیا کبھی کسی جج نے کوئی ایسا اقدام بھی اٹھایا کہ فیصلے بلا تاخیر جلد از جلد ہوں؟ کیا عدالتوں میں نسلوں سے چلنے والے مقدموں کی بھرمار نہیں ہے؟ کیا عدالتیں غریب سائلین کو آسان اور سستا انصاف مہیا نہیں کرتے؟ بہت احترام عدالتوں کا، عدالتیں معزز ہیں، عدالتوں کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن سوالات جو جنم لیتے ہیں، کیا ہر شہری اب یہ سوال اٹھا نہیں رہا کہ عدالتیں غریبوں کا حق چھین کر قبضہ مافیا کو سٹے آرڈر دلوانے والی مہنگی فیسوں والے وکلا کو کبھی قانون کے کٹہرے میں لاتی ہیں؟ کیا عدالتوں کا کوئی ایسا ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے قبضہ مافیا سے جان چھڑا کر زمینیں اور جائیدادیں اصل مالکان کے حوالے کروائی ہوں؟ کیا عدالتیں صرف غریب کا خون چوسنے جبکہ امیروں، قبضہ مافیا اور بدماشوں کو تحفظ دینے کے لیے بنائی گئی ہیں؟ یہ عوام کے سوالات ہیں جو کہ عوام ہم تک پہنچا رہی ہے اور ہم جو ہیں وہ یہاں پر اٹھا رہے ہیں. کیا عدالتیں اصل کاغذات اور سرکاری ریکارڈ ہونے کے باوجود اصل مالکان کو ساری زندگی تاریخ پر تاریخ کے گھناؤنے چال میں نہیں پھنساتی؟ کیا عدالتیں چاہتی ہیں کہ ملک میں گورننس کا نظام بھی عدلیہ کی طرح کچھوے کی چال چلے؟ کیا کبھی کسی چیف جسٹس صاحبہ نے یا صاحب نے قبضہ مافیا، وکلا اور ججز کے گٹھ جوڑ کے خاتمے کے لیے کوئی کارروائی کروانے کے لیے اقدامات اٹھائے؟ کیا اس آرڈیننس سے عام عوام کو فائدہ ہو رہا تھا یا قبضہ مافیا، بدماشوں، وکلا اور ججز کے لیے رشوت کا بازار بند ہو رہا تھا؟ چیف جسٹس عالیہ نیلم کے سٹے آرڈر پر مزید بھی کئی سوالات جنم لیتے ہیں، لیکن اب صرف یہی لگتا ہے کہ اگر عدالتیں ختم کر دی جائیں اور ملک میں انصاف کی ذمہ داری سی سی ڈی، ڈی سی، ایس سی اور پیرا فورس کے سپرد کر دی جائے تو ملک میں بہت جلد درست ٹریک پر فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. مگر عدالتوں کا ہونا ہر ملک کے لیے ضروری ہے، عدالتوں کا احترام ہونا ہر عوام کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے. مگر کیا عدالتیں بھی عام غریب آدمی کا احترام کر رہی ہیں؟
کیا اس کو انصاف فراہم کر رہی ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو کہ سوال اب ہر بندہ اٹھا رہا ہے. اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ عدالت میں لے کر جاتا ہے, دوسری طرف سے بھاری بھرکم فیس والا ایک وکیل آتا ہے, وہ آ کر سٹے آرڈر لے لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک ایسے جال میں پھنس جاتا ہے کہ اس کی آئندہ آنے والی 3 نسلیں بھی اسی سٹے آرڈر کے اوپر گزر جاتی ہیں. تو اس کو انصاف دلوانے کے لیے کون آئے گا میدان میں؟ اگر اس طرح کے آرڈیننس آئیں جو کہ فوری طور پر, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے چند عرصے کے دوران پنجاب حکومت نے جس طرح انصاف دلوایا ہے قبضہ مافیا کے خلاف عام عوام کو, اوورسیز پاکستانی کو, کچھ ایسے اوورسیز پاکستانی کو تو میں بذات خود جانتا ہوں. ابھی ریسنٹلی میڈیا کے اوپر ایک خبر بڑی گردش کر رہی تھی, شیخو پورہ سے آگے نوشہرہ ورکاں گجرانوالہ کی حدود میں, وہاں پر ایک اوورسیز پاکستانی جن کا پورا خاندان اوورسیز ہے, والد یہاں پر رہتا ہے, اس نے زمین خریدی, زمین کسی جس سے خریدی اس نے کسی کو ٹھیکے پہ دی ہوئی. جب قبضہ لینے لگے تو ٹھیکیدار جو تھے وہ اتنے طاقت تھے, اثر و رسوخ رکھتے تھے کہ وہ یہاں پر جو بیوروکریسی ہے اس کے ہر افسر کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا, جس وجہ سے پورا 3 سال لگ گئے مگر وہ پراپرٹی ان کے حق میں نہیں آ سکی, یعنی قبضہ نہیں آ سکا. اس ایکٹ کے بعد اور اس کے بعد جو ڈی سی, اے سی اور وہاں پر جو ضلع کی اسٹیبلشمنٹ ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, وہ حرکت میں آئی اور رندالہ گاؤں اس کی ساری زمین جو ہے وہ اصل مالکان کے سپرد کی گئی صرف 24 گھنٹوں کے اندر. تو یہ انصاف جو ملتا ہے, کیا کبھی ایسے کوئک انصاف عدالتوں سے ملا ہے؟ عدالتوں کے اندر جو ہماری لوور کورٹس ہیں اس کے اندر تو بہت پرانے کیسز ابھی تک چل رہے ہیں, ایون 60,000-70,000 کیسز پینڈنگ پر ہیں, اور زمینوں کے کیسز اس کا تو فیصلہ آنا ایسا ہی ہے کہ جیسے جبرائیل علیہ السلام خود زمین پر اتر آئیں, اللہ معاف کرے. تو اس طرح اتنا مشکل کام بنا ہوا ہے. تو اگر یہ اس طرح کے اقدام اٹھائے جاتے ہیں تاکہ انصاف جو ہے ڈور سٹیپ کے اوپر ہو, تو کیا یہ غلط ہے؟ اس کے اوپر سٹے آرڈر آنا ضروری ہے. لہٰذا عدالت کا سٹے آرڈر انتہائی ایک قسم کا ڈیلینگ ٹیکٹس یا کہہ لیں کہ قبضہ مافیا کو تحفظ دینے کی کوشش ہے. حکومت پنجاب کو چاہیے کہ عدلیہ کے ذریعے کسی بھی قبضہ مافیا سے بلیک میل ہوئے بغیر عوام کی فلاح کے لیے اقدامات کو جاری رکھے. یہ اس وقت ہر شہری کی آواز ہے, جو کہ شہری خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے حق میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے, کچھ ایسے اقدامات حکومت کے ہوتے ہیں جس کے اوپر شہری پریشان ہوتے ہیں, وہ بھی آواز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کچھ ایسے اقدامات ہیں جس کے اوپر حکومت کے اقدامات کی وجہ سے شہری سکون میں جاتے ہیں, تو اس کے اوپر اگر سٹے آرڈر آئے گا تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.